صدق اللہ العظیم۔ آپ سبھی سے یہ درخواست ہے کہ جتنے اب سنتوں سے فارغ ہو جائے تو اگلی صف پر آ جائے، تاکہ جو بعد میں آنے والا ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگی اور نماز میں بھی دخل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی نسبت سے اور اس دین کی برکت سے آپ حضرات کے روبرو بہت دنوں میں اللہ نے موقع دیا ہے۔ شاید آپ میں سے بعض حضرات جانتے ہوں گے کہ تقریباً 2 سال پہلے ہم آپ کے اس مسجد کے امام رہ چکے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے اس دین کی نسبت سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کے اندر بعض انسان ایسے ہوں گے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یقیناً قیامت کے دن ہر نفس اپنے بارے میں سوچے گا، ہر جان اپنے بارے میں سوچے گی کہ کاش میں کسی طرح بچ جاؤں، کاش مجھے کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے اور میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ بندے ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون سے بندے ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست ہوں گے، یعنی اللہ کے ولی ہوں گے۔ اور ولی وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے اندر پکی سچی توبہ کرنے کے بعد بڑا گناہ تو کیا چھوٹا گناہ بھی نہ کرے۔ یعنی ولی ایک جوان بھی ہو سکتا ہے، ولی ایک بچہ بھی بن سکتا ہے اور ولی ایک بزرگ بھی بن سکتا ہے۔ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف قدم بڑھاتا ہے، میرے قریب آتا ہے، یعنی وہ زندگی کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر وہ میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، ہارون رشید کا ایک بیٹا، جو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر وہ کام ایسے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے، وہ آنکھوں سے بہت دور تک دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن متقی اپنی فراست سے، ایمان کی فراست سے، اللہ کے نور سے بہت دور تک دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا ممبر ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، جمعے کا دن ہے، حضرت عمر بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت، ایک جماعت میدان جنگ کے اندر جنگ کر رہی ہے اور وہ جماعت ہارنے کے قریب تھی، شکست کے قریب تھی، دشمنوں کی سازش تھی پیچھے سے حملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جس وقت وہ لشکر فاتح بن کر آیا مدینے میں، آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کارگزاری دی اور یہ کہا کہ عمر، جس وقت ہم جنگ کر رہے تھے، دشمن کی سازش تھی، پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا، تو ہمارے کان میں ایک آواز آئی، کسی پکارنے والے نے پکارا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور ہم نے فوراً پہاڑ کی طرف دیکھا اور دشمن پیچھے سے حملہ آور تھا، حملہ کرنے کی تیاری میں تھا، تو فوراً ہم نے اس کی طرف کوچ کیا۔ تو
ہم وہ جنگ جیت کر آئے، فاتح بن کر آئے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر مسجد نبی کے منبر پر بیٹھے ہیں، آواز وہاں پہنچ رہی ہے، دیکھ وہاں رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مومن کی فراست ہے، اپنے تقوی کی فراست ہے۔ اللہ کے ولی بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ہارون رشید کا ایک نوجوان بیٹا ہے، اپنے محل میں عام سی زندگی گزارتا ہے، سادگی زندگی گزارتا ہے۔ محل والوں نے آپس میں حسد کر کے اس نوجوان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ چنانچہ وہ نوجوان محل کے اندر سے نکلا اور جا کر مزدوری کرنے لگا۔ امام رازی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجھے مزدور کی تلاش تھی، میں بازار کے چوک پر پہنچا، کچھ مزدور بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان الگ سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ دبلا تھا، پتلا تھا، کمزور تھا، لیکن میں دیکھتا کیا ہوں کہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو مزدور ہے؟ کہ جی ہاں میں مزدور ہوں۔ کہ مزدوری کرے گا؟ کہ جی مزدوری کروں گا۔ کہ مزدوری کرنے سے پہلے میری 3 شرطیں ہیں۔ کہ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے میں کہ صرف 3 درہم میں مزدوری کے لوں گا۔ اچھا، بہت اچھی شرط ہے، دوسری بتلائیے۔ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ کام کرتے وقت میں باتیں نہیں کروں گا۔ اور تیسری بتلائیے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جس وقت اذان ہو جائے گی اس وقت میں کام کو بند کر دوں گا۔ چنانچہ امام راضی بیان کرتے ہیں کہ وہ نوجوان میری ساتھ چلا اور میں نے اس کو کام پہ لگا دیا۔ اب میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ نوجوان ایسے اینٹ اٹھاتا ہے اور اینٹ ایسے اوپر اٹھ کر آتی ہے اور وہ ایسے رکھتا ہے۔ اس نوجوان نے آدھے دن کے اندر وہ کام کیا کہ عام مستری 3 دن کے اندر اتنا کام نہیں کر سکتے۔ اب امام راضی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اذان کا وقت ہوا اور اس نوجوان نے مٹی کو نکال کر بنیاد کے اندر سے ادھر ڈال رکھا تھا، اب میرے بیٹے نے اس سے کہا کہ بھائی یہ مٹی اٹھا دے، ایک طرف کر دے، راستے میں پڑی کہ خبردار خبردار بات مت کرنا، آواز مت نکالنا، زبان کو مت ہلانا۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ اپنے بابا سے پوچھ کیا میں نے کیا شرط رکھی تھی۔ چنانچہ امام راضی بیان کرتے ہیں کہ وہ مزدور اپنی مزدوری پوری کر کے لے گیا۔ اب میں نے دوسرے دن بھی اس کی تلاش کی لیکن وہ نہیں ملا۔ اب میں نے اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی وہ نوجوان کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ 3 دن کے اندر آتا ہے، 3 دن کے بعد کام کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں تیسرے دن گیا اس کی تلاش میں، چنانچہ میں نے چوک پر دیکھا کہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ بیمار ہے۔ کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہ اس کا ٹھکانہ قبرستان ہے، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے پیچھے ایک جھوپڑی ہے، وہاں اس کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ امام راضی علیہ الرحمہ بیان کرتے کہ میں گیا، جو ہی میں نے اس کی جھوپڑی کے پاس، اس کے دروازے کے پاس اپنا قدم رکھا تو اس نے کہا امام راضی آ جاؤ۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ میرے نام سے واقف نہیں تھا، میرے شکل و صورت سے واقف نہیں تھا، وہ بھی عام انسان تھا، میں بھی عام انسان تھا۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ امام راضی آ جاؤ تو میں فوراً تعجب سے اس کو دیکھنے لگا اور میں نے پوچھا کہ بھائی آپ میرا نام کیا جانتے ہو؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا امام راضی غریب کی عیادت غریب ہی کرتا ہے، نیک کی عیادت نیک ہی کرتا ہے، بد نہیں کرتا۔ تو مجھے اس سے پتا چلا کہ آپ ایک نیک بندے ہو۔ ہاں اگر آپ میری عیادت کے لیے آئے ہو تو میرا ایک کام کرنا ہے۔ یہ کیا کرنا ہے کہ یہ درہم ہے میرے پاس، 2 درہم بچے ہیں، ان کو لے لینا، آج میرا آخری وقت ہے، مجھے اس دنیا فانی کو الوداع کہنا ہے، اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ آپ یہ میرے درہم لیجئے اور ان سے کفن خریدیے، میرے غسل کا کفن کا انتظام کرنا اور بس یہ احسان کر دینا۔ امام راضی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی تو ہے کون؟ تیرا ہوا کیا ہے؟ کہ آگے بات کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہو تو کرنا ورنہ نہیں۔ چنانچہ امام راضی نے اس سے وہ درہم لیے اور اس کے کفن دفن کا سامان بازار میں لینے گئے۔ وہ بچہ وہ نوجوان انتقال کر چکا تھا۔ اب انتقال کرنے کے وقت اس نے 2 چیزیں دی تھی، ایک درہم اور ایک انگوٹھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ انگوٹھی ہارون رشید بادشاہ کو دینا۔ اب میں بڑی حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا کہ انگوٹھی اور بادشاہ کو، آپ کی انگوٹھی اور بادشاہ کو، کہ ہاں بادشاہ کو دینا۔ ایک بات اور سننا کہ بادشاہ آپ کی بات نہیں سنیں گے،
وہ محل سے اثر کے بعد نکلتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنیں گے، کہ میری بات نہیں سنیں گے، کہ ہاں پھر کیسے دوں گا؟ کہ ایک آواز لگانا، اور آواز یہ ہوگی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی امانت میرے پاس ہے، آپ کو لوٹانی ہے۔ چنانچہ پھر آپ کی بات سنے گا۔ چنانچہ انتقال ہو گیا، کفن دفنا دیا، غسل دے کر قبر کے اندر اتار دیا، مٹی ڈال دی، اور امام راضی وہ انگوٹھی لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، محل کے باہر پہنچا، محل سے بادشاہ سلامت نکلا ہے۔ بادشاہ سلامت کو امام راضی نے آواز دی، بادشاہ سنیے۔ بادشاہ نے نہیں سنی، کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی امانت میرے پاس ہے، کہ آپ کو لوٹانی ہے۔ کہ اچھا؟ بادشاہ نے بڑی حیرانگی سے تعجب سے دیکھا اور کہا کہ میری امانت آپ کے پاس؟ کہ ہاں یہ انگوٹھی۔ چنانچہ بادشاہ نے جس وقت وہ انگوٹھی دیکھی تو رونے لگا۔ امام راضی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ کیا ہے کہ یہ شخص کہاں ہے جس نے انگوٹھی دی ہے؟ کہ وہ تو اس دنیا کو کوچ کر گیا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، انتقال کر گیا ہے، کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ چنانچہ امام راضی بادشاہ کو قبر پر لے کر گئے۔ اب بادشاہ قبر سے چمٹ کر رونے لگا۔ تو جب وہ رونے لگا تو میں نے کہا بادشاہ سلامت، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اس بندے نے مجھ سے یہ دیا، یہ کہا، میں نے پورا کر دیا، آپ لے کر رونے لگے، آپ ہیں کون؟ یہ ہے کون؟ کہ میں بادشاہ ہوں۔ آپ نے بتا کہ جی یہ کون ہے؟ کہ میرا بیٹا ہے، اس نے دین کی خاطر، اس نے علم کی خاطر، اس نے تقوی کی خاطر، اپنے علماء، اپنے اولیاء، اللہ کے اولیاء کی خاطر اس محل کو خیر آباد کہہ دیا تھا، صرف اللہ کی خاطر، اپنے اساتذہ کی خدمت میں جا پہنچا تھا، علم کی خاطر۔ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو خالی نہیں رہنے دیتا، اس کو ضرور بھی ضرور لوٹاتا ہوں، ضرور بھی ضرور اس کو بدل دیتا ہوں، ضرور بھی ضرور اس کو بدل دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ایک اللہ کے ولی، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، مہمان آ گئے، اب مہمانوں نے قدم رکھا تو پریشان ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اور فرض بنتا ہے، ایک میزبان کا فرض بنتا ہے مہمان کو کچھ کھلائے، مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، کیوں؟ میرے نبی کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ اب امام کو حضرت خواجہ باقی باللہ پریشان ہے، چکر کاٹ رہے ہیں، کہ ایک بٹیارے نے دیکھا کہ حضرت پریشان ہے، لگتا ہے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ اب وہ بندہ چپکے سے کھانا لے کر آیا اور کہا حضرت یہ میں گرما گرم لایا ہوں، آپ مہمانوں کو پیش کر دیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کہا، نہیں، کہ آپ کو گرما گرم کی ضرورت تھی، رات کا وقت ہے، میں نے سوچا آپ کہاں پکاتے پھریں گے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ جس وقت کھانا پیش کیا اور مہمانوں نے نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمٰن نے اس شخص کو کہا، اس بٹیارے کو، یعنی اس مہمان روٹی لانے والے کو کہا کہ آج میرا اتنا دل خوش ہے کہ جو تم مانگنا چاہے وہ تجھ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔